الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا، نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ انسان کا رشتہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا اپنے خالق و مالک ہی سے ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا رب ہے۔ اور خالق و مالک کے رشتے کے بعد سب سے مضبوط اور سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، رب ہی کے سامنے سر جھکایا جائے، اس مالک کے سامنے، اس خالق کے سامنے اپنی جبین کو خم کر دو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو۔ اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو۔
فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ ماں باپ وہ عظیم نعمت ہے، ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے، ماں باپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کے بال سفید ہو جائیں، وہ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، فرمایا کہ ان کے سامنے تم اف بھی نہ کہو۔ بلکہ بزرگان دین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے کوئی ایسی سانس بھی لے جس سے ماں کو تکلیف پہنچے، باپ کے دل کو ٹھیس پہنچے، فرمایا یہ بھی جائز نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، گالی گلوج کرنا دور کی بات ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑکنے کی اجازت نہیں، اور جب ان سے بات کرو تو نرم گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے آگے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے ان کے سامنے اس طرح گفتگو کرو جیسے کوئی سخت مزاج مالک کے سامنے ایک غلام، ایک نوکر اپنے آپ کو جیسے جھکا دیتا ہے، ایسے اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ آؤ میں تمہیں ماں کا مقام بتا دوں، ماں کا رتبہ بتا دوں، ماں کی بلندیاں بتا دوں۔ فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ ماں کی اطاعت کر لے، ماں کی بات مان لے، ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، فرمایا تجھے جنت مل جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے تو باپ کے قدموں تلے کیا ہوتی ہے؟ تو جواب دیا کہ باپ کے جو پیروں میں پھٹے پرانے جوتے ہوا کرتے ہیں، جو اولاد کو پالنے پوسنے کی خاطر، ان کی تعلیم و تربیت کی خاطر، ان کی صحت کے اور ان کی دیکھ بھال کی خاطر در بدر پھرنے سے گھس جاتے ہیں۔ ماں باپ کا مقام و مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بڑا خوب فرمایا، فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری دوزخ ہے۔ آج اگر کوئی راستے چلتے ہوئے کوئی تمہیں لفٹ دے دے، کوئی راستے میں کوئی ہمارا اپنا رشتہ دار مل جائے، ہمارا کوئی اپنا عزیز، ہمارا کوئی اپنا دوست مل جائے، اگر وہ چائے پلا دے تو ہم بڑے دل کی گہرائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ، کوئی کہتا ہے شکریہ، کوئی کہتا ہے کہ آپ نے ہم پر بڑا احسان کر دیا۔ لیکن کیا ہو گیا آج کی اس اولاد کو کہ ماں باپ ان کے لیے بچپن سے پال پوس کر کے بڑا کر دیا، پیروں پہ کھڑا کر دیا، جوان ہو گئے، تعلیم و تربیت کی خاطر ماں باپ نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی، گرم گرم دھوپ میں اپنے آپ کو تھکا دیا، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، اپنے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، بچوں کو پالتے پالتے یہ حالت ہو گئی۔ پھر بھی بچہ کہتا ہے کہ ماں باپ نے ہمیں پال پوس کر کے تعلیم و تربیت دے کر کے کون سا بڑا کام کر دیا۔ یہ احسانات کا بدلہ ہے۔
یہ جواب ہوا کرتا ہے۔ آج کی نافرمان اولاد کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ نے کتنے جتن کے ساتھ، کتنی محنتوں کے ساتھ آج اس کو پال پوس کر کے اتنا بڑا کر دیا۔ اے نافرمان اولاد، تجھے تو اس بات کا احساس نہ ہوا جب ماں کے پیٹ میں تیری آنکھ بن رہی تھی، جن آنکھوں سے تو آج ماں باپ کو گھور رہا ہے۔ جب یہ ہاتھ تیرے ماں کی پیٹ میں بن رہے تھے، آج اپنے ماں باپ پر یہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور یہ جب زبان بن رہی تھی، جس زبان کے ذریعے آج تو اپنے ماں باپ پر گالی گلوچ کرتا ہے، تجھے تو اس کا احساس نہ ہوا، لیکن قرآن کو اس بات کا احساس ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، مصیبت پر مصیبت اٹھا کر ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا۔ اسے نہ کھانا اچھا لگتا تھا، نہ پینا اچھا لگتا تھا، نہ آرام سے سو پاتی تھی، نہ لیٹ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی۔ ایسی تکلیفوں اور مصیبتوں کی حالت میں ماں باپ اس کا سہارا بن کر کے، اس کا سایہ بن کر کے، اس کے ساتھ، اس کے سکھ میں دکھ میں اس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ گئے۔ آج جب باپ ذرا گرم ہوتا ہے، کوئی بات کہہ دے تو بچہ اپنی جوانی کے جوش میں باپ سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ سن لو، باپ سورج کے مانند، گرم سورج کے مانند ہوتا ہے، گرم ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر سورج نہ ہو تو جس طرح ساری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح اگر باپ گھر میں موجود نہ ہو تو گھر کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا، بیٹا دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹا کہنے لگا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا، بیٹا دنیا کا کمزور ترین انسان کون ہے؟ بیٹا کہنے لگا کہ میں ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا ایک ایسا جواب ہے۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابو، جب آپ نے مجھ سے پہلی مرتبہ سوال کیا تو آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پر تھا۔ جب آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پر تھا، میں نے اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان محسوس کیا، لیکن جب آپ نے مجھ سے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ دنیا کا کمزور ترین انسان کون ہے، اس وقت آپ نے اپنے ہاتھ کو میرے کاندھے سے ہٹا لیا تھا، تو اس وقت مجھے یوں احساس ہونے لگا کہ دنیا کا اگر کوئی کمزور انسان ہے تو وہ میں ہوں۔ آج 4 5 بچوں کو ماں باپ پال پوس کر بڑا کر دیتے ہیں، ان کی تعلیم کے خرچے برداشت کرتے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ جب بچے پیدا ہوئے تو ماں باپ نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب بڑے ہو گئے، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی آرزوؤں کے ساتھ ان کی شادی کی کہ ہمارے گھر بہو آئے گی، لیکن اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ ہفتہ 10 دن نہ ہوئے کہ گھر سے باہر جانے کی بات کرنے لگ گئے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تیرا ہمارے سوا کوئی نہیں۔ باپ کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ بالآخر ماں باپ کو چھوڑ کر یہ نافرمان اولاد الگ ہو جاتی ہے۔ پر کیا لگے کہ گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، پر کیا لگے کہ گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، وہ پھر اکیلے رہ گئے بچوں کو پال کر۔
باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں در بدر کی ہو کریں کھانے لگتی ہیں، کبھی رشتہ دار کے گھر جا کر کے 2-4 دن آرام کرتی ہے، پھر وہ سوچتی ہے کہ یہاں پر میں بوجھ بن گئی، کبھی کسی اپنے کزن کے یہاں چلی جاتی ہے، کبھی اپنی بیٹی کے یہاں جا کر 2-4 دن رہ لیتی ہے، پھر وہاں سے سوچتی ہے کہ میں یہاں رہوں گی تو میری بیٹی کے رشتہ دار پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا کہیں گے، پھر وہاں سے اپنے دل پر بوجھ رکھ کر کے اپنی کٹری کپڑوں کی اٹھا کر کے نہ چاہتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ ماں کی یہ حالت بچوں نے ایسی بری کر دی کہ باپ کا انتقال ہونے کے بعد ماں بار بار اس کو یاد کر کے رویا کرتی ہے۔ ایک بیٹا باپ کے ورثے سے اس کا سونا چاندی اٹھا کر لے گیا، کوئی آیا باپ کا گھر اپنے نام کر لیا، کوئی آ گیا اور کوئی آیا اس نے باپ کے جتنا بینک بیلنس تھا اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک ماں تھی اپنے بچوں کو بڑی امید کی نگاہ سے اور بڑی آس کی نگاہ سے دیکھنے لگی، کوئی بیٹا یہ کہے گا کہ ماں میں تجھے اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، لیکن ماں دیکھتی رہ گئی، ماں تکتی رہ گئی، سارے بچوں میں کوئی ایک بھی نہ کہا کہ ماں تجھے میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ ماں باپ یہ وہ نعمت ہے جو چلے جائیں تو دوبارہ نہیں ملا کرتے، اور نافرمان اولاد نے آج مال و دولت کو ماں پر ترجیح دیا۔ مال و دولت تو بس ختم ہونے والی چیز ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مجمع ہے، ایک برقع پوش خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت طلب کرتی ہیں۔ حضور کی نگاہ جب اس برقع پوش خاتون پر پڑی، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر بچھا دیا، کہنے لگے کہ میری اس چادر پر اپنے قدم رکھتے ہوئے میرے پاس تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے کھجوروں کا میٹھا پانی پلایا۔ کچھ دیر گفتگو ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برقع پوش خاتون کو رخصت کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے اور دور جا کر کے رخصت کر کے واپس آئے۔ صحابہ حیران ہے، پوچھ لیا حضور یہ کیا بات ہے کہ یہ برقع پوش خاتون کون ہے جن کو آپ نے اتنا اعزاز دیا، جن کی آپ نے اتنی خاطرداری کی کہ اپنی رحمت والی چادر کو ان کے قدموں میں بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ برقع پوش خاتون ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ میری اماں حلیمہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے والی ماں کا اتنا خیال کیا، اتنا لحاظ کیا کہ اپنے بدن پر رحمت والی چادر کالی کملی والے نے اپنی کملی کو اس ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا۔ اور آج ہماری حالت ہے، ماں جب بیٹھی رات کے اندھیرے میں، رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں رہ گیا، اتنی رات ہو گئی، میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ جب رات بہت ہو گئی، اندھیری رات میں جب بچہ اکیلا گھر آتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا میری نگاہیں تجھے دیکھنے کے لیے ترستی رہ گئی، تو کہاں رہ گیا تھا۔ بیٹا اپنی ماں کی طرف گھورتی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کر کے کہتا ہے
تمہیں کیا ضرورت ہے، تم سو جاتی، میں کبھی بھی آ کر کے سو جاتا۔ پتہ نہیں اس ماں کے دل پر کیا بجلی گرتی ہوگی جب بچہ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو ایسے جواب دیتا ہے۔ قدر کر لو ان ماں باپ کی، خدا کی قسم یہ اللہ کے خزانے کی وہ نعمتیں ہیں جو ایک مرتبہ جب دنیا سے چلی جاتی ہیں پھر دوبارہ وہ نہیں ملا کرتی۔ جو قدر کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا صلہ بھی عطا کرتا ہے، اور جو قدر نہیں کرتا دنیا بھی اس کی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی اس کی برباد ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا اگر تم مال و دولت میں اضافہ کرنا چاہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو، اگر تم تصوف و سلوک میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اپنے شیخ کی قدر کر لو، اپنے شیخ کی خدمت کر لو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے علم میں اضافہ کر لو، علم میں ترقی ہو جائے تو تم اپنے استاد کے دل کو خوش کر لو۔ لیکن یاد رکھنا اگر تم اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، خدا کی قسم اگر ساری دنیا کے بزرگان دین کعبے میں جمع ہو جائیں اور کعبے کے دیواروں کو پکڑ کر کے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے اگر کسی کے حق میں دعا کرتے رہیں، لیکن اگر ماں باپ اس کے حق میں بد دعا کرے تو اس کا کچھ نہیں بنے گا، اس کا بیڑا غرق ہو کر کے رہے گا۔ اور اگر ساری دنیا کے بزرگان دین کعبے میں جمع ہو جائیں، اس کے غلاف کو پکڑ کر کے، اس کی دیواروں کو پکڑ کر کے دعا کرنے لگ جائیں، بد دعا کرنے لگ جائیں، لیکن ماں باپ اگر اس کے حق میں خیر کی دعا کرنے لگ جائیں تو خدا کی قسم ان سارے بزرگان دین کی بد دعا کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی اگر کسی کے ماں باپ ہیں تو ان کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لو، دنیا سے چل بسے تو ان کے لیے دعائے خیر کریں اور ان کی طرف سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔